السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 172۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا بعد اس کے کہ جب ان کو زخم پہنچ چکے تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ ان لوگوں کے لیے ان میں سے جنہوں نے احسان کیا اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ غزوہ احد جب ختم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے کی طرف لوٹ رہے تھے کہ آپ کو ایک پیغام ملا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ راستے کے اندر مشرکین نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھئی تم کیسے جا کر بتاؤ گے کہ تم یہ جنگ جیت کر آئے ہو؟ دیکھو بدر کے اندر انہوں نے تمہارے 70 مارے اور تمہارے 70 قیدی کیے۔ مدینے والوں کو جا کر انہوں نے بتایا، مدینے والوں کو بھی یقین ہوا کہ 70 قیدی ہیں، 70 مارے گئے، وہ تو یقین آ گیا۔ تم مکے جا کر بتاؤ گے، تمہارے پاس تو قیدی کوئی نہیں۔ دوسری بات، انہوں نے بدر کے اندر تمہارے سارے سردار چن چن کے مار دیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ابو بکر، عمر، یہ سب سرکردہ لوگ تو زندہ ہیں، تو تم کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ اسی لیے تو ابو سفیان نے جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے غزوے کے بعد پوچھا کیا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، 3 بندوں کے نام لیے اس نے۔ اسے پتہ تھا کہ یہ سرکردہ لوگ ہیں، اسلام کے مضبوط ترین ستون ہیں یہ۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی اور کہنے لگے کہ چلو یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ یہ واپس ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز پہنچ گئی کہ ابو سفیان اپنا کافرہ لے کر واپس آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا واپس آئے گا، ہم چلتے ہیں اس کی طرف۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اٹھو بھئی، کون دوبارہ غزوے کے لیے نکلے گا؟ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس غزوے میں شریک وہی ہوگا جو کل تک ہمارے ساتھ تھا۔ اللہ اکبر! یہ کیفیت جو محسوس ہوتی ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ بات آپ کسی سفر سے واپس پلٹ رہے ہوں، آپ کے ذہن بن چکے ہوں، آپ تھکے ہوئے ہوں، آپ کے دل بھی ٹوٹ چکے ہوں، آپ کے بدنوں کو زخم آ چکے ہوں، پھر دوبارہ اچانک اعلان کیا جائے کہ اسی دشمن سے دوبارہ لڑنا ہے جو تعداد میں تم سے 6 گنا زیادہ، کم از کم 5 گنا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد ٹوٹل 1000 تھی، ان میں سے 350 کے قریب ابو عبداللہ بن ابی منافق واپس لے آیا، پیچھے رہ گئے تقریباً 650 مسلمان۔ اب آپ 600 کو ضرب دیں 3000 پر اگر تقسیم، تو تقریباً کم از کم 5 گنا کفار مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اتنے طاقتور دشمن سے لڑنے کے لیے اور نفسیاتی طور پر بھی مسلمان دل شکستہ ہو چکے تھے، اسی لیے تو اللہ نے پورے قرآن کے اندر بار بار ان کی نفسیات کا علاج کیا۔ یہاں پر یہ پورے قرآن کے اندر سورہ غزوہ احد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو تبصرے کیے ہیں، ان کو جو صدمے پہنچے تھے ان صدموں کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، اور یہ نفسیاتی علاج ہوتا ہے۔ قرآن سے ماخوذ ہے یہ چیز، جو قرآن کے ساتھ جڑا بندہ ہے وہ نفسیاتی مریض اللہ اس کو بننے سے بچاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کو کھڑے ہو کر کہا بھی کون کون جائے گا؟ اللہ اکبر! اس وقت صحابہ کرام اٹھے، جن میں ابو بکر بھی تھے، زبیر بھی تھے، کئی صحابہ کرام، تقریباً ماں سوائے چند کے سبھی تیار ہو گئے، اور زخمی ہیں، سواریاں بھی اور خود بھی چلنے پر بھی مجبور ہیں، لیکن نبی نے کہہ دیا کہاں چلیں گے؟ بس اللہ نے یہی دیکھنا تھا۔ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، جب بیٹے کو لٹا دیا اللہ نے کہا بس ابراہیم، اتنا ہی دیکھنا تھا، تو واقعی پکا نکلا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کا امتحان لیا، نبی نے اپنے صحابہ کو کہا، صحابہ بھی پاس، میرے نبی بھی پاس۔ اللہ نے فرمایا بس تمہارا اتنا ہی کام تھا۔ اللہ نے ابو سفیان کے دل میں ایسا رعب ڈالا، ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی چال بھی چلی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلح پہ بیٹھ کے دم درود کرنے والے نہیں تھے، جس طرح آج کئی لوگ جہاد کا انکار کرتے ہیں اور مسلموں پر بیٹھ کے مسندوں پر بیٹھ کر وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم یہی جہاد کر رہے ہیں۔ یہ افراط و تفریط ہے۔ جہاد کے مسلمات کا انکار کرنا، جہاد کا انکار یہ اسلام کے ایک بنیادی اور اسلام کی چوٹی کا انکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تیار کیا، وہ مسلمان ہوا تھا نیا، لیکن ابو سفیان کو نہیں پتہ تھا یہ مسلمان ہو چکا ہے، اور وہ ذرا نامی گرامی آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو ایک کام کر، کہتا اللہ کے رسول میں آپ کے لیے کیا خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا ابو سفیان کو جا کے ڈرا۔ اس سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور پہلے جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ اس پر بڑے غصے میں ہیں، اور دیکھنا کہ تیرے ساتھ اب ہوتی کیا، یہ جو تھوڑی سی عزت بچا گیا نا، اب دیکھنا تیرے ساتھ ہوتی کیا، تیری نیچے کی اوپر اور اوپر کی نیچے ہو جائے گی۔ اس نے ابو سفیان سے جا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھاٹھے مارتا لشکر لے کر آ رہا ہے، اور وہ جو رہ گئے تھے نا پیچھے اب وہ بھی ہیں، اب تیری خیر نہیں ہے۔ ابو سفیان اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ میرا آپ کو مشورہ ہے، ہم پھر آئیں گے، ہم پھر آئیں گے۔ اور اللہ نے رعب دلوں میں ڈال دیا، اس نے بات کی، اللہ نے دلوں میں ایسا رعب ڈالا، یہ سبھی کہنے لگے نہیں ابھی ہم چلتے ہیں، ابھی ہم تھک چکے ہیں، ابھی ہم پھر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کیفیت کا ذکر کیا، اور اللہ نے خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو تھک گیا ہو، ٹوٹ چکا ہو، لیکن میرے رب کا حکم ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پہ مسکراتا ہے۔ کس بندے پر؟ قافلے والوں نے سفر کیا ساری رات، یہ سفر اونٹوں کا سفر ہے، آپ کی پراڈو گاڑیوں کا، سہولت اور لگژری قسم کی گاڑیوں کا سفر نہیں ہے۔ عربوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، تپتے صحراؤں میں سفر مشکل ہوتا تھا، وہ رات کو سفر کرتے ابتدائی حصے میں، جب آخری پیر ہوتا تو رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس ٹائم وہ سویا کرتے تھے۔ رات کی ابتدا میں رات گرم ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قافلے والے آئے، ساری رات سفر کیا، رات کا آخری پیر جب آیا قافلے والوں نے کہا چلو بھی تھک بہت چکے ہیں، اب سو جائیں، ٹھنڈے ٹھنڈے سو لیں، صبح پھر سفر کرنا ہے۔ سارے قافلے والوں نے اپنے سواریاں کھولیں، اپنے سامان اتارے، اور سب جو جہاں تھا وہیں پر تھکاوٹ کے مارے سو گیا۔ ایک بندہ اٹھا، وہ اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، نفل پڑھنے کے لیے۔ اللہ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تھکاوٹ کے وقت کی جانے والی نیکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء عند المکارہ، ناپسندیدگی کے وقت وضو کرنا، فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہ مورچہ گاڑنا ہے، یہ مورچہ گاڑنا ہے، یہ مورچہ گاڑنا ہے۔ کس کے خلاف؟ ابلیس کے خلاف۔ دل نہیں کر رہا وضو کرنے کو، رات سونا ہے، تھکاوٹ، نیند آئی، آنکھیں بھری پڑی ہیں نیند سے، بندہ کہتا ہے سو جاؤ یار، اللہ اکبر۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں، حدیث میں آتا ہے وضو کر کے سونے کا، وہ وضو کر کے سوتا ہے۔ یا اور مواقع پر وضو کو دل نہیں کر رہا، وہ وضو کرتا ہے۔ یہ وضو کرنا اتنا مضبوط عمل ہے، گویا آپ نے شیطان کے خلاف مورچہ بنا لیا۔ اب مورچے میں بندہ دفاع کرتا ہے اپنا، شیطان حملہ کرے گا، آپ مورچے میں۔ تو ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے، اللہ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا کہ جن لوگوں کو تکلیف پہنچ چکی تھی، زخم پہنچ چکے تھے، اس کے باوجود وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اِلَّا الَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ، جن لوگوں نے نیکیاں کی اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت مبارکہ کی مزید وضاحت اور اگلی آیات بھی اسی موضوع سے تعلق رکھتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔